نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وأيضا قال في مقام آخر ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم ناظرین کرام، قابل صد احترام حاضرین، حق تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کے راستے میں اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے جو لوگ قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ مردہ نہیں ہیں، ولیکن لا تشعرون، وہ مردہ نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، یعنی تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا قرآن حکیم میں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں جو لوگ شہید ہو گئے، ان کے تعلق سے ہرگز یہ گمان نہ کر کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے یہاں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ قرآن حکیم کی یہ دو آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ جو اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے، اور شہید اللہ کے ارشاد کے مطابق، اللہ تعالی کے بیان کے مطابق قتل تو ہوتا ہے، لیکن قتل ہونے کے بعد اسے ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، وہ زندگی
تا قیام قیامت قائم رہتی ہے. اور اس طرح شہید ہونے کے بعد، قتل ہونے کے بعد مرتے نہیں، موت سے ہم آغوش نہیں ہوتے. جس طرح وہ لوگ ہوتے ہیں جو شہید نہیں ہوتے اور ان کی موت شہادت والی موت نہیں ہوتی. شہید کو شہادت والی موت نصیب ہوتی ہے. تو شہید اس کے شہید ہونے کے بعد، اس کی شہادت کے بعد زندہ رہتا ہے. تو ہمیں کسی شہید کو مردہ کہنے کا حق حاصل نہیں. ہم کسی شہید کو مردہ نہیں کہہ سکتے اور نہ کسی شہید کو مردہ خیال کر سکتے ہیں، مردہ تصور کر سکتے ہیں. تو شہید ہونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. شہید قتل ہونے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے. شہید قتل تو کیا جاتا ہے لیکن اسے ہم مردہ نہیں سمجھ سکتے، مردہ نہیں کہہ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالی نے 4 ایسی جماعتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اللہ تعالی کی انعام یافتہ جماعتیں کہلاتی ہیں. اللہ تعالی نے جن جماعتوں پر خصوصی انعام فرمایا ہے وہ انعام یافتہ جماعتیں 4 ہیں. ان میں سب سے ابتدائی وہ جماعت ہے، سب سے کم رتبہ وہ جماعت ہے، درجے میں جو سب سے کم رتبہ رکھتی ہے وہ جماعت ہے جسے جماعت صالحین کہتے ہیں، جماعت متقین کہتے ہیں. پرہیزگاروں، متقیوں اور صالحین کی جماعت، نیکوکاروں کی جماعت، یہ انعام یافتہ جماعتوں میں سب سے نیچے کے درجے کی جماعت ہے. اس کے اوپر ایک جماعت ہے رتبے میں اس سے افضل جماعت، صالحین کے درجے سے بڑا درجہ رکھنے والی جماعت، وہ ہے شہداء کی جماعت. شہداء شہید کی جماعت ہے، جو لوگ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق کفار سے نبرد آزماں ہوتے ہیں، کفار سے محاذ جنگ پر لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں. ان شہداء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وہ شہید ہونے کے بعد مردہ نہیں کہے جا سکتے، مردہ نہیں کہلا سکتے. وہ شہید تو ہوتے ہیں، وہ قتل تو ہوتے ہیں، ان کا سر تن سے جدا تو ہوتا ہے لیکن انہیں مردہ نہیں کہا جا سکتا. شہید کے تعلق سے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ شہید کو شہادت کے بعد
وہ شہادت کیا ہے جو شہید کو ملتی ہے؟ اللہ کے